السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے حسب حال جس میں بات ہوتی ہے حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے سامنے ہوں، ورنہ میں معافی چاہتا ہوں. مجھے آج وہ جو انٹی الزبتھ ٹیلر ہے اس نے اپنے منڈے کی شادی کا کارڈ بھیجا ہوا تھا اور یہ کہنے پہ بھی مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ میں بیاہ کے چاول نہیں چھوڑتا اور میں صرف یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ انگریزی چاول کیسے پکتے ہیں، مگر میں نہیں گیا. میں نے کہا میرے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر حسب حال دیکھنے کے لیے تو مجھے کیا ضرورت ہے جا کے ایک دن پہلے ریہرسل بھی کراؤں کہ کس طرف سے میں نے آنا اور کدھر کو جانا، اور اگلے دن شادی میں بھی وہی کوتہانہ پھر سے ہو. اس لیے میں رہنے دیتا ہوں، میں اپنے چاہنے والوں کے پاس بیٹھتا ہوں. تم کیوں جالس ہو رہے ہو یار؟ یہ کیا طریقہ یار؟ پہلے ریہرسل کرو اور پھر شادی اٹینڈ کرو، ہاتھ دو گے یہ یار؟ خیر وہاں پہ رائل پروٹوکول کا خیال رکھنا پڑتا ہے. شادی میں پروٹوکول نہیں ہوتا، پلیٹوکول ہوتا ہے. پلیٹ پکڑو اور شروع ہو جاؤ بس کول کر کے. تم جیسوں کی وجہ سے وہ ریہرسل کرواتے ہیں، پہلے منہ اٹھا کے ملکہ کے سامنے جا کے جو مرضی کہہ دو. بہت اچھے، تو ملکہ کے سامنے منہ کے اتار کے جاتے ہیں، اٹھا کے جاتے ہیں. عجیب یار ان کے فیشن ہے. دیکھو تم یہ رہا کہ ایک دن پہلے ریہرسل ہو رہی ہے اور پھر دوسرے دن شادی ہوگی. یہ تو پھر نہ شادی پہ بلانے والی باتیں ہوئی. تم تو کہہ رہے ہو تمہیں دعوت دی ہے. بلایا تھا انہوں نے مجھے، ایک انگریز آیا تھا، اس نے مجھے ایک کارڈ دینے کی کوشش کی. میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں برطانیہ نے میرے وارنٹ نکال دیے. میں اٹھ کے دوڑ گیا، وہ بعد میں ادھر ہی پکڑا کے چلا گیا. میں واپس آیا تو مجھے آڈو گرنیڈ نے بنایا کہ انگریزوں کا نائی تھا، وہ صدا دینے آیا تھا ملکہ کی طرف سے. انگریزوں کا نائی صدا دینے جو آیا تو نائی صدا دینے آتا ہے نا. وہ میں نے کارڈ کھول کے دیکھا تو اس میں صدا تھا، انویٹیشن. میں نے کہا اب میں نے اس کے متھے ہی نہیں لگا، میں ادھر جاؤں مجھے کو پچھانے ہی نہ تو پھر کیا ضرورت ہے جانے کی. میں نہیں گیا. سر ویسے شادی کے ایونٹ نے پوری دنیا کی توجہ کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. بالکل. ڈیانا اور چارلز کے بعد یہ دوسری بڑی شادی قرار دی جا رہی ہے. اور اس شادی کا بہت روڑا بھی اسی لیے ہے کہ یہ ڈیانا کا منڈا ہے. بالکل. مائی کا تو پوترا ہے نا، اس کی وجہ سے نہیں اتنا کو روڑا. ڈیانا سے بڑے لوگ محبت کرتے ہیں بے تحاشا، آج بھی ان کی محبت برقرار ہے. یار مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، میں نے 2-3 دفعہ تمہاری پرجائی سے کوٹ کھائی ہے. میں اس کی فوٹو رکھتا تھا بٹوے میں. اوہو، ڈیانا کی فوٹو. واہ، میں اس کی محبت کی وجہ سے بٹوے میں رکھ لیتا تھا. وہ کون سا مجھے منہ لگاتی تھی. میرا نام کون سا ڈاکٹر حسنات ہے. ڈیانا اور چارلز کی شادی کو کہتے ہیں 750 ملین لوگوں نے دیکھا تھا ٹی وی پہ، اور اب تک کی جو 5 بڑی شادیاں ان میں سر فہرست ہے اور اس کو ویڈنگ آف دا سینچری کہا جاتا ہے. اچھا جی، 750 ملین بندہ. ہوئے میرے امال کا نائی تو مر گیا ہوگا بیچارہ دیگوں میں کڈو کر کے. بڑی بات ہے یار، 750 ملین بندے کو چاول کھوانا. اس کی دنیا صرف چاول تک محدود ہے. یار تمہارا اور کیا خیال ہے؟ شادی پہ کیمے والے نان بانٹے تھے انہوں نے. ہوتا ہی یہ ہے، بیاہ جہاں مرضی ہو دنیا میں پکتے وہاں چاول ہی ہے. اچھا ہاں، چاولوں کے بغیر شادی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے بغیر شرٹ کے پتلون. کتنا برا لگتا ہے بندہ. دیکھو نا یہ گھر سے تیار ہو کے اوپر شرٹ نہ پہنی ہو اور جا رہا ہو اور سب کو بہار میں سلام بھی کر رہا ہو. اسے بہت پتا ہے، یہ جتنی برٹش رائل ویڈنگز تھی ان میں شامل تھا یہ. ہاں، یہ جو ملکہ ہے نا، یہ تو خاص طور پہ لمکین چاول پکاتی ہے اور ساتھ یردہ نہیں پکاتی. یہ آلو بخارے کی چٹنی پکاتی ہے کیونکہ وہ اسے بڑی پسند ہے. آپ کو یہ سب کیسے پتا ہے زیزی صاحب؟ میں نے خود وہ جو آلو بخارے کی چٹنی ہے، یہ ڈیانا کی شادی پہ اس میں جو بادام پڑے تھے وہ میں نے چل کے رکھے تھے. فرینکنیس میری بہت یاد ہے ان کے ساتھ. اس دفعہ سنے سابودانے کی ساتھ کھیر بھی بنا رہے ہیں. ہاں، ملکہ نے کہا کہ بیٹا جو پیچھے میرے 2 دانت تھے نا جن میں میں ایک چاول کر کے تو چبا لیتی تھی، وہ بھی نکل گئے ہیں، اس لیے بغیر چبانے والی کوئی چیز مجھے دی جائے. ظاہر ہے پھر ملکہ نے کہا ہوا تھا بھائی جی ملکہ ہی ہوتی ہے. ایک ملکہ اور ایک پاکستان کا سرکاری نلکا، ان دونوں کے منہ سے صرف ہوا نکلتی ہے. انسونا ملکہ کی عمر میں جو بھی پہنچ جائے اس کے منہ میں ڈکیتی ہو جاتی ہے. کوئی شاعری اندر رہتی پھر بھم 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 کرتا پھرتا بندہ.
ایویں نہیں اب سارے شاہی بچے برطانیہ کے چوڑ ہو گئے ہوئے. یہ جب سے ملکہ کے منہ سے دانت نکلے نا یہ شوخے ہو گئے ہوئے. جب ملکہ کے منہ میں دانت تھے ایسی زور سے دندی کاٹتی ہے مڑ کے بچہ باہر نہیں تھا نکلتا. اپنی عمر کے لوگوں کا خیال کیا کرو. میں نے ولیم کو تو کچھ نہیں کہا. اچھا سر, ڈیانا کی شادی واز ون آف دی موسٹ ایکسپینسو ویڈنگز. بڑا پیسہ لگا تھا ڈیانا کی شادی پہ, تو 2.5-3 لاکھ روپیہ لگا تھا. ڈیانا کی شادی آج تک انسانی تاریخ میں سب سے مہنگی شادی نہیں ہے. نہیں, وہ اس کی سب سے مہنگی نہیں ہے, وہ دوسرے نمبر پر ہے. جو سب سے زیادہ آج تک مہنگی شادی کا ریکارڈ ہے وہ دبئی کے جو شہزادہ محمد بن راشد المکتوم ہے, 1981 میں ان کی شادی ہوئی تھی اور اس پر غالباً $100 ملین کا خرچہ آیا. صحیح کہہ رہا, کاسی میں تو کھجور بڑی مہنگی تھی. یاد ہے مجھے کاسی کے روزے یار, ہوئے 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 ہوئے. اور اس شادی کے لیے دبئی میں خاص طور پر ایک اسٹیڈیم تعمیر کروایا گیا تھا. بس یہ شادی تھی یا دلہا دلہن کا 2020 تھا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ شادی کا کھانا گھوڑوں پہ پورے دبئی میں تقسیم کیا گیا تھا. دیہاتوں اور قصبوں میں بھی لوگوں کو اس شادی کی خوشی میں شریک کیا گیا. وہ تو بڑے دن لگ گئے ہوں گے. 7 گھوڑا دڑانا, 7 کتنی کو پلیٹیں بندہ اٹھا سکتا ہے. ایک پلیٹ بانٹ کے آئے تھے پورے دبئی میں. اس لیے ڈائنا کی جو شادی ہے وہ سب سے ایکسپینسو شادی نہیں تھی, وہ دوسرے نمبر پر تھی. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ $70 ملین خرچہ آیا تھا اس پہ. تیسرے نمبر کی جو شادی ہے آج تک جو جس کا ریکارڈ ہے وہ ہندوستان کا جو صنعت کار ہے لکشمی متل, اس کی بیٹی ونیشا متل کی شادی تھی. 2005 میں پیرس میں ہوئی تھی اور اس کے اوپر $60 ملین کا خرچہ آیا تھا. اور جتنے بھی پیرس کے 5 اسٹار ہوٹلز تھے وہ ان دونوں بک تھے 6 دن کے لیے صرف اس شادی کے مہمانوں کے لیے. ہاں میں نے سنا کہ متل کی بیٹی کی جو شادی تھی نا جی, اس پہ دولہا پتل کی کوڑی پہ بیٹھ گیا. سنا متل بہت بڑا آدمی ہوا ہے. یہ وہی متل ہے جس کی میں نے مخبری کی تھی کہ ہمارے پاکستان کی سٹیل مل خریدنے لگا تھا. ایگزیکٹلی, اسی لیے تو اس نے مجھے شادی پر نہیں پھر بلایا. مخبری تم نے اب کی تھی, یہ شادی 2005 میں ہوئی تھی. 2005 میں ویسے بھی میں چھوٹا سا تھا, بہت ہی چھوٹے. پھر چوتھی مہنگی ترین شادی جو تھی وہ میری ہوئی تھی. اچھا, ہاں اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, توبہ استغفار. اتنا تو پان پھینک رہا تھا میرا پرا جنادہ جن. کتنے پیسے لگے آپ کی شادی میں؟ پیسے اتنے نہیں تھے لگے, ویسے شادی ہو گئی تھی تو مجھے بہت مہنگی پڑی تھی. بس پہ بیٹھ کے جب برات پہنچی ہے نا کچھے والی پنڈ, بس نے نالا کراس کیا تو آگے چکڑ بس پھنس گئی. 20-25 جانجی تو تھے, انہوں نے نیچے اتر کر دھکا لگایا, بس نہ چلے. اخیر مجھے کالی تھی, میں نے بھی شلوار ٹونگی اور نیچے اتر آیا. میری قسمت پیڑی, میں ٹائر کے بالکل پیچھے تھا. وہ بس سٹارٹ ہو کے جب نکلی ہے نا تو ٹائر کے ساتھ اس نے میرے اوپر جب چکڑ پھینکا ہے, سر سے پیر تک سارا لاڑا ہی گواچ گیا. لو جی بس پہ فٹاٹ چڑھ کے سارے نکل گئے, مجھے کسی نے پچھانا ہی نہیں کہ لاڑا ادھر چکڑ میں بھرا ہوا ہے. اب نہ ادھر کو بس جائے نہ ویگن نہ ٹانگا, میں پھر پیدل ہی چل پڑا پیچھے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کتا مجھے پڑ گیا. میں نے اس کی آگے چڑھ کے دوڑ لگائی تو میں پہنچا سسرال کے گھر. انہوں نے مجھے جاتے ہی پوچھا کیسے پہنچی ہو, میں نے کہا بھائی جی نہ ٹانگا نہ رکشا نہ بس, پھر میں کتا کرا کے پہنچا. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. اس وجہ سے میری شادی مہنگی پڑی تھی. پیسہ تو اس میں میرا خیال ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے 6,500 لگا تھا.